میں یہ بات اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بار بار کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ صبح سے شام تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا اینگل چینج ہو جائے تو وہ کام ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ کام وہی ہوگا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کام ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، آخرت میں ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کیسے؟ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، پانی سب لوگ پیتے ہیں نا؟ وہ آپ سوچ رہے ہوگے مفتی صاحب پانی تو سب پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں۔ پانی کے بغیر کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ کوئی 5 گلاس پیتا ہے، کوئی 10 گلاس پیتا ہے، دن بھر میں نہ جانے کتنی بار ہم پانی پیتے ہیں۔ یہی پانی پینا اگر بسم اللہ پڑھ کر ہو جائے تو کون سی مصیبت آ جائے گی، کون سا ٹائم خرچ ہوگا، کون سی بہت زیادہ محنت آپ پر پڑے گی۔ یہی جب آپ پانی پینے جا رہے ہو تو بسم اللہ آپ نے پڑھی اور بیٹھ کر پیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ کوئی مجبوری ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا بہت جلدی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، آپ بیٹھ کر اطمینان سے پانی پی سکتے ہو تو پھر بیٹھ کر پیو۔ تو سنت یہ ہے بیٹھ کر پانی پیے جائے۔ آپ پانی پینے جا رہے ہو، آپ نے گلاس پانی کا بھرا، بسم اللہ آپ نے پڑھی اور پانی بیٹھ کر آپ نے پیا، 3 سانس میں پیا، اطمینان کے ساتھ پیا۔ تو میڈیکل لائن سے تو بہت سارے فائدے ہیں ہی۔ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور آرام سے پینا چاہیے، سکون سے پینا چاہیے۔ پانی پیتے وقت گلاس کے اندر پھونک نہیں مارنا چاہیے، سانس نہیں لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 3 سانس میں پانی پیا جائے۔ تو دیکھو، میڈیکل کے بھی فائدے ہمیں مل رہے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے مل رہے ہیں، اور یہی پانی پینا اب ہمارے لیے عبادت بن گیا اگر ہم نے یہ پانی سنت کے مطابق پیا۔ آپ نے گلاس لیا، آپ بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھیں، 3 سانس میں پانی پئیں۔ پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے پانی پلایا۔ اب یہ پانی پینا آپ کے لیے عبادت بن گیا۔ آپ سو رہے ہو، کون نہیں سوتا؟ سب سوتے ہیں نا؟ میں بھی سوتا ہوں، آپ بھی سوتے ہو۔ سوئے بنا ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، دماغ باہر ہی رہے گا۔ یہی سونا ہمارے لیے عبادت بن جائے، ہم ٹائم پر سوئیں اور فجر کی نماز میں اٹھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے، سونا بھی عبادت بن گیا۔ اسی طرح سے آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ نے دسترخوان بچھایا، سنت کے مطابق آپ نے کھانا کھایا، تو یہی کھانا کھانا آپ کے لیے عبادت بن گیا۔ تو کھانا آپ کھاؤ گے، پھر بھی کھاؤ گے، کیسے ہی آپ کھانا کھاؤ گے، لیکن یہی کھانا اگر سنت کے مطابق ہو جائے تو میڈیکل لائن سے تو بہت سارے فائدے ہیں ہی، بیٹھ کر کھانے کے، ہے نا، اور انگلیوں کو چاٹنے کے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے، لیکن یہی چیزیں سنت بھی ہیں، اور ان کو فالو کرنے سے وہی کام جو ہم کر رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنا، ایک تو ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت اس لیے کی جا رہی ہے، مجبوری ہے، لیکن یہی ماں باپ کی خدمت یہ سوچ کی جائے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے، تو خدمت تو ہوگی، لیکن یہی خدمت کرنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ شوہر کے کام آپ کر رہی ہیں گھر پر، تو شوہر کے کام سبھی کرتی ہیں، ذمہ داری ہے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، صاحب کیا کریں، شادی ہو گئی ہے، ذمہ داری ہے، لیکن یہی شوہر کی خدمت اس لیے کی جائے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، تو یہ آپ کے لیے ثواب اور اجر کا ذریعہ بن جائے گا۔ گھر کی صفائی ہماری خواتین کرتی ہیں، لیکن گھر کی صفائی اس لیے ہوتی ہے، مہمان آ گئے تو کیا کہیں گے، بتاؤ کتنا اپنا گھر یہ گندہ رکھتی ہے۔ اب جو گھر کی صفائی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ مہمان آ کر کیا کہیں گے، مہمانوں کو اچھا لگے، اس لیے صفائیاں ہو رہی ہیں گھر کی۔ تو اگر یہی صفائی اس نیت کے ساتھ ہو جائے، اس تھنکنگ کے ساتھ ہو جائے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، الطہارۃ نصف الایمان، ہے نا، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی ستھرائی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اگر اس نیت کے ساتھ آپ گھر کی صفائی کر رہی ہیں کہ صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی اللہ کو پسند ہے، صفائی ستھرائی اسلام کا حصہ ہے، اب یہ جو گھر میں آپ وائپر لگا رہی ہو، گھر کی صفائی کر رہی ہو، یا آپ گھر کے جالے والے صاف کر رہی ہو، تو مہمانوں کو تو اچھا لگے گا، آپ کی تعریف بھی ہو جائے گی، لیکن یہی صفائی ستھرائی میں جو آپ کے 2 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں، 3 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں، یہ آپ کے لیے عبادت بن گئے۔ تو میں اپنی بات، مجھے امید ہے سمجھا پا رہا ہوں نا، آپ ڈاکٹر بن رہے ہو،
تو ڈاکٹر بننے میں ایک تو نیت آپ کی یہ ہے پیسہ کماؤں گا، میرا نام ہوگا، لیکن ایک نیت آپ کی یہ ہو گئی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، لوگوں کا علاج کروں گا، غریبوں کا سہارا بنوں گا۔ اب یہ ڈاکٹر بننا آپ کے لیے عبادت ہو گیا۔ جتنی دیر آپ کلینک پر بیٹھ رہے ہو، جتنی دیر آپ میڈیکل لائن سے تیاری کر رہے ہو، پریپریشن کر رہے ہو، ایگزام کی تیاری کر رہے ہو، یہ سب عبادت ہو گیا صرف آپ کی تھنکنگ چینج ہونے پر، صرف آپ کی نیت چینج ہونے پر۔ ہر کام صبح سے شام تک کا جو آپ کر رہے ہو نا، آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہو، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہو، اور آپ کی نیت ہے مجھے حلال کمانا ہے، حرام سے مجھے بچنا ہے، حلال روزی اختیار کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ حلال کمانا آپ کے لیے عبادت ہے۔ 6 گھنٹے آپ آفس کی چیئر پر بیٹھے ہو، یہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ 6 گھنٹے عبادت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی نیت یہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، حلال روزی کمانا ہے، تو یہ دکان پر جو آپ 5-6 گھنٹے بیٹھے ہو، یہ آپ کے لیے 5-6 گھنٹے عبادت ہے۔ تھنکنگ چینج کرنے سے اور نیت چینج کرنے سے تو کام وہی ہوگا، لیکن یہ 2 چیزیں چینج کر لو، ایک تھنکنگ اور ایک نیت۔ نیت اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہی کام ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہو، لیکن یہ کام آپ کے لیے عبادت بن جائے گا اور آخرت میں ڈھیر سارا اجر آپ کو مل جائے گا۔